حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے. سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی نے روایت کی ہیں تو وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اصحاب صفہ جو تھے نا ناظرین وہ بڑے غریب صحابہ تھے, ان کا اپنا گھر نہیں تھا. وہ نبی پاک کے دربار کے باہر آپ کے گھر کے باہر بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے. کئیوں کے پاس لباس پورا نہیں تھا, ایک چادر میں زندگی گزارتے تھے. کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا, تھوڑا بہت مل جاتا اسی سے گزارا کر لیتے. مگر شکوہ نہیں تھا زبان پر, شکایت نہیں تھی. آقا کے ساتھی تھے, صحابہ کرام تھے, طالب علم دین تھے, مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا. گھر بھی نہیں تھا, رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, کھانا بھی بہت تھوڑا ملتا تھا. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ کئی اصحاب صفہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. اتنی طاقت بھی جسم میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑے ہو سکے. مگر ان تمام لوگوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بھوک نے ستایا, میرا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا, کئی دن ہو گئے تھے کھانا نہیں کھایا تھا. کہتے ہیں میں نبی پاک کے جو گھر کی طرف جانے والا راستہ تھا اس راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی شاید مجھے دیکھے گا اور میری کیفیت دیکھ کر کوئی کھانا کھلا دے گا. خودداری تھی, سوال کرنے کا ذہن نہیں تھا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں, پھر بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو شاید کسی واقعی مستحق تک مدد پہنچ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ کے پاس کچھ نہیں تھا, بھوک سے برا حال تھا, مگر کہتے ہیں زبان سے کسی سے سوال نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے, آپ نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. نیت یہ تھی کہ شرعی مسئلے کا جواب بھی دیں گے, ساتھ میری کیفیت بھی دیکھ لیں گے, شاید مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیفیت سوال کیا, جواب دیا, لیکن کیفیت کو نہیں پہچان سکے یا توجہ نہیں گئی, چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا. پیارے آقا نے مجھے دیکھا اور مسکرائے. سبحان اللہ, نبی پاک تو دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو. کہتے میں گھر گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے فرمایا, عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی رسول دودھ کا ایک پیالہ دے کر گئے ہیں. اب ذرا ناظرین غور کیجئے, یہ گھر کس کا ہے؟ جن کے سبب کائنات بنی ہے. زمین و زماں جس کے لیے بنائے گئے یہ اس ہستی کا گھر ہے, مگر گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے. ہم میں سے بہت سو کے فریج بھرے ہوئے ہیں, بہت سو کی جو ہے وہ جیبوں میں پیسے ہیں, بینکوں میں پیسے ہیں, مگر ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں پرابلم آئی ہے تو شکوے شکایات. کیا ہماری زبان پر شکر ہے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا, آج ہمارے بچے باہر روڈ پر بیٹھ کر کسی سے راشن تو نہیں مانگ رہے. کئیوں کے لیے شکر کا مقام ہے, کئیوں کے لیے صبر کا مقام ہے. نبی پاک کی زندگی کیسی تھی؟ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسا کرو, جاؤ اور سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. اس وقت اصحاب صفہ کی تعداد جو وہاں موجود تھے 70 کے قریب تھی. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے, بھوک سے میرا بھی حال جو ہے وہ دیگر گوں ہے, اور مجھے کہا جا رہا ہے 70 صحابہ کو لے کر آ جائیں, تو مجھے کیا ملے گا اگر 70 صحابہ کرام بھی دودھ پیئیں گے. بہرحال حکم تھا, آپ گئے اور 70 صحابہ کو بلا کے لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اب ان سب کو باری باری دودھ پلاؤ. اب ذرا غور کیجیے, جس کو بڑی بھوک لگی اور اسی کو کہا جائے سب کو کھانا کھلاؤ تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ حکم ملا تھا, آپ نے ایک ایک کر کے دودھ کا پیالہ سب کو دینا شروع کیا. ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا, تقریباً سارے اصحاب صفہ بہت بھوکے تھے, بہت انہیں بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا, ایک نے پیا, 2 نے پیا, 3 نے پیا, 10 نے پیا, 20 نے پیا, 70 کے 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا, ایسا کرو آپ, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ دودھ پیئیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا, بسم اللہ شریف پڑھی اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا, بھوک ویسے ہی بہت لگی ہوئی تھی. بہرحال وہ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا رچ کے پیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میں نے دودھ پی لیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا, پھر پیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر پیالہ منہ سے لگایا,
پھر پیٹ بھر کے پیا. چوتھی بار جب نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, میں نے کہا حضور بس اب میری بس ہو گئی ہے, پیٹ بھر گیا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے وہ پیالہ پیش کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ سارا دودھ نبی پاک نے نوش فرما لیا. ناظرین, یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پورا ہو گیا, مگر پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے. مگر اس واقعے سے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بڑے غربت کی زندگی گزارنے والے تھے, تھوڑے پر قناعت کرنے والے تھے. شکوہ نہیں ہوتا تھا زبان پر کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں پھر بھی کھانا نہیں ہے, اے اللہ ہم تو نیک لوگ ہیں پھر بھی ہمارے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں, گھر نہیں ہے. نہیں جناب, ہر حال میں اللہ کا شکر تھا, قناعت تھی. شاعر لکھتے ہیں نا, زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج کسی کی فیکٹری بند ہوئی ہے تو وہ شکوے کر رہا ہے. ارے فیکٹری ہی بند ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت دے دیا ہے. دکان بند ہوئی ہے ٹھیک ہے, مگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہمارا مہینہ گزر جائے گا, 2 مہینے گزر جائیں گے. مگر ان کو سوچے جو روز کما کے روز کھاتے تھے, جو روز کما کے روز کھانے والے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے. اللہ نے جان تو سلامت رکھی ہے نا, کچھ دنوں کی بات ہے, پھر انشاءاللہ کام کاج پہ لگ جائیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کا صبر دیکھیں, ان کا شکر دیکھیں. اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر جو شکوہ اور رنج کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے, شکایت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھامے رہیں, وہ رب کریم ضرور مدد فرمائے گا, غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا. اور سبحان اللہ, سیدی اعلیٰ حضرت اس مبارک واقعے کے بارے میں کیا کمال کا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کیا بات ہے سیدنا ابو ہریرہ کی, اور کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے, ہمیں صبر عطا فرمائے, قناعت نصیب فرمائے, ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. اور رب کریم اس مصیبت وقت میں جو پریشانی کا وقت آیا ہے, جلد اس پریشانی کے وقت کو اپنے کرم سے ٹال دے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مریدی لا تخف کہہ کر تسلیت دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, اس شعر کی تشریح فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. لا تخف یعنی مت ڈر, لا تخف مت ڈر. مریدی اے میرے مرید, مریدی مانے مریدی میرے مرید, لا تخف مت ڈر کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. غوث پاک نے مریدی لا تخف اللہ ربی یہ فرمایا ہے, میرے مرید مت ڈر اللہ میرا رب ہے. مریدی لا تخف یہ مخفف ہے اس شعر کا. تو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, میرے مرید مت ڈر, یہ فرما کر مرشدی غوث العظم نے تسلی دی اپنے غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. بندہ مانے غلام, خادم. تو جو ان کا خادم ہے, غوث پاک کا غلام ہے, جو مرید ہے, ان مانو کر وہ بندہ ہے, تو یہ قیامت تک اب نڈر اور بے خوف رہے. یعنی بے خوف, جس کو اللہ کا خوف زیادہ ہوگا وہی بے خوف ہوگا, کیونکہ جو صحیح معنوں میں خدا سے ڈرتا ہے نا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. یہاں بندہ لفظ ہے تو اس میں کنفیوژن شاید کسی کو ہو, تو میں نے وضاحت کر دی. اس میں کنفیوز ہونے کی خواہ کا مطلب ضرورت نہیں ہے, شیطان کنفیوز کرتا ہے. پنجاب والوں کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے کنفیوژن, کہ وہ پنجاب میں تو بندہ بولتے ہی ہیں. تواڈے کتنے بندے نے, ساڑھے اتنے بندے نے, بولتے ہیں ہاں جی تواڈا بندہ کتنے ہی, پوچھتے ہیں تواڈا بندہ کتنے ہی. عربی میں بولتے ہیں کم نفر, کتنے افراد ہیں, لفظ بندہ اس میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر اہل سنت
جو ولی کامل ہیں ان کی دعا سے حصہ لینے کے لیے ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب نے یہ اس نیت کا اظہار کیا کہ 2% نہیں بلکہ وہ اپنی سیلری سے ہر مہینہ 1000 روپے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے پیش کریں گے، جبکہ ان کی کل تنخواہ ہی 6000 روپے ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ کیا یہ ہند کا ہے؟ نہیں، یہ یہیں کی ہوگی میرا خیال۔ 6000 روپے تنخواہ پاکستان کی گاؤں کی بتا رہے کہ ہی کال ہے، صرف 6000 مؤذن کی 6000 تنخواہ ہوتی ہے اللہ اکبر، اور اس 6000 میں سے بھی وہ 1000 دے رہے ہیں۔ کیا اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ عبرت ہے یار، وہ جو کروڑوں اربوں پتی ہے ان کا ذہن نہیں ہوتا۔ اچھا حضور چلے اس پر بات بھی تھوڑی کر لینا، مؤذن کی تنخواہ 6000 ہونی چاہیے، کچھ کمیٹی والوں کو بھی سمجھائیں نا۔ مجھے یقین اب بھی نہیں آ رہا۔ نہیں حضور ہے ایسا اندرون، یہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ہے، باقی پیچھے تو بہت کم دیتے ہیں تنخواہ۔ مؤذن صاحب جائیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، سمجھے، اور میت میں جائیں یہ، اور اگر کوئی ان کو بیچاروں کو نذرانہ دے دے تو پھر مذاق اڑائیں گے، یہ مولانا مرغی کھاتے ہیں، توبہ۔ مولانا حلوے کھاتے ہیں، پیسے کھینچتے ہیں۔ جنرل بات کرتا ہوں کہ لوگ سود کھائیں گے یہ معزز ہوتے ہیں، اور یہ مولانا اگر کہیں بیچارہ فاتحہ پڑھنے جائے اور کوئی خوشی سے نذرانہ پیش کر دے وہ مولانا پیسے کھینچتا ہے۔ توبہ۔ کیسے چلائے گا گھر کو 6000 کی تنخواہ میں؟ واقعی یار یہ تو حیرت بالا حیرت۔ انڈیا میں تو سنا تھا اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ہے۔ جی ایسا ہے، انٹیریئر میں تو بہت زیادہ ہے، تو بڑھانے چاہیے، تنخواہ ایسی دینی چاہیے جس سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش باش رہ سکے۔ امام کو اچھی تنخواہ دیں حضور، مہنگے علاقوں میں بھی، کراچی کے بھی مہنگے علاقوں میں بھی مسجدوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، امام صاحب کو کہ 30-35 ہزار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ 30-35 ہزار امام کو دیں۔ بھائی 30-35 ہزار سے کم میں کیسے گزارا ہوگا؟ اگر آپ دے سکتے تو دینا، کمیٹی والے چندہ کر کے دیں۔ اچھا امام ہے، خطیب ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بھی اگر ہے تو جتنا اچھا دیں گے انشاءاللہ وہ اور اچھے انداز سے خدمت کرے گا۔ کیا کرے آدمی، بچوں کا کیا کرے، بچوں کی تعلیم، بچوں کا علاج، بچے بیمار بھی تو ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، کھانا تو اپنی جگہ پر، لیکن بیچارے تکلیف میں ذرا کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لیے یہ بھی ایک فیسلٹی آپ لوگ کر دیا کریں کہ کوئی ناشتہ ان کو کروا دے، کوئی لنچ کروا دے، کوئی رات کا کھانا کھلا دے بیچاروں کو، یہ کرنا چاہیے۔ کئی جگہ ہوتا بھی ایسا، جہاں نہ ہوتا ہو مطلب یہ کہ پھر بلا ناغہ ہو، آپ کو کہیں مہمان بننا ہے، سفر کرنا ہے تو اتنے دن کا ہوٹل کے کھانے کا اس کے پیسے جیب میں ڈال دیں اس کو، کہ آپ مطلب ٹھیک ہے ہوا کھانے گئے ہیں تو آپ کو تو وہ ہوا کے ساتھ وہاں بہت کچھ ملے گا، یہ بیچارہ خالی ہوا کھائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا اس کا۔ اللہ، اس لیے اس کو پیسے دیں، ان کے بچوں کو کچھ مطلب اچھی چیزیں دلا دیں، اچھے کپڑے دلا دیں۔ آپ کے بچے بچیاں عید کے دن زرق برق لباس پہنیں اور ان کے بچوں کو دیکھ کر دل جلائیں۔ اور یہ ہمارے امام ہیں، امام کمال، ہاتھ چومیں گے، اس سے دعائیں کروائیں گے، بچے کو دم کروائیں گے، لیکن خوشیوں میں ان کو خاص یہ شریک نہیں کرتے۔ سب کو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنی مسجد کا امام جو ہو نا عاشق رسول، کچھ نہ کچھ اس کا باندھ دیں۔ اب جمعے کوئی آہستہ سے ہاتھ میں رکھ دیں، یار 12 روپے ہی رکھ دیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے تو 112 رکھ دیں۔ جب کچھ لوگ اگر یہ تھوڑا بھی جمعے کو امام صاحب کے ہاتھ میں رکھیں گے، خالی امام صاحب کے کیوں، مؤذن اس کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، امام صاحب اس کو بھی دیں۔ پھر دیکھیں مسجد میں خادم ہے کہ نہیں، بعض جگہ خادم نہیں ہوتا، مؤذن ہی خادم بھی ہوتا ہے، بعض جگہ امام ہی تینوں کام کر رہا ہوتا ہے، مؤذن بھی وہی، خادم بھی وہی۔ تو اس طرح خادم ہو تو ان کو بھی ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیں، ان کے دلوں کی دعائیں دیں، دعائیں لیں، آپ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، اللہ راضی ہوگا۔ یہ کہ مسجد میں یہ پڑھے ہیں آپ لوگوں کی نمازوں کا اہتمام کرتے، ورنہ جمعہ کہاں پڑھتے، نمازیں کہاں پڑھتے، عید کہاں پڑھتے، کون پنکھے چلاتا آپ کے لیے، کون بتی جلاتا، کون مسجد کا بلیوں سے کتوں سے وہ حفاظت کرتا۔ تو یہ آپ کو مطلب کہ بہت بہترین خادم ہے آپ کے، ان کی خدمت کریں۔ یہ بیچارے آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، بغیر مانگے دیں ان کو۔ اور تنخواہ بھی جن کمیٹیوں کے بس میں ہو تو آپس میں مشورہ کر کے تنخواہ پر بھی نظر ثانی کریں۔ اتنی سی تنخواہ سے آپ اپنی تنخواہ پر غور کریں گے، آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی آمدنی کتنی ہے، تو آپ کا امام صاحب بیچارہ اس قسم پرسی کے عالم میں۔ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ایک نیک اعمال میں مدنی پھول بھی دیا ہے کہ ہر ماہ امام مؤذن صاحب ان کی خدمت کی جائے۔ یہ ذہن آپ کا بہت پرانا ہے ماشاءاللہ، اور ہر دعوت اسلامی والے کو گویا یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ کم از کم 12 روپے 112 روپے جتنی حیثیت ہے ان کی خدمت کی جائے ہر ماہ، بے شک، ماشاءاللہ۔